الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اگر کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے تو یہ اعمال حسنہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ جمعہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں، ان نمازوں کے درمیان میں اگر بالارادہ نہیں، بس خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ معاف کرانے والی ہیں تو پھر گناہوں میں جری ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خطا ہو گئی ہے تو ایک نماز ظہر صبح کی پڑھی آپ نے، پھر آپ نے ظہر پڑھی، اس درمیان میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کے درمیان میں کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں ایسی ایک جمعہ آپ نے ادا فرمایا، دوسرے جمعے تک اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ گزرے ہوئے جمعے میں ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان میں پورے سال میں اگر خطائیں ہوئی ہیں تو ماہ رمضان کے روزے اور عبادتیں انہیں معاف کروا دیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، صدق النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی مغفرت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کیس میں ماخوذ ہو جائیں، ممکن ہے جج آپ کو چھوڑ دے لیکن آپ کی غلطی پہ انعام تو نہیں دے گا، مگر اللہ ایسا حکم الحاکمین ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ گناہ مٹاتا ہے تو اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ بے پناہ کرم، گناہ بخشا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دیتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اسے۔ یہ انتہائی عظیم کرم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات عمل کو بلند کر دیتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، ان کا یا رسول اللہ کیوں نہیں، اگر ایسی نعمت آپ عطا فرمانے ضرور فرمائیے۔ تو آقا نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب وضو کرنا مشکل ہو، تکلیف دہ عمل ہو، عام طور پہ مکارہ سے مراد یہاں شدید ٹھنڈک میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی بات کی گئی ہے، مگر حدیث عام ہے۔ اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب کی تکلیف ہوتی ہو اور بہت ممکن ہے کہ وضو کرنے کے بعد پیشاب کی تکلیف ہو، پھر وضو کرنا پڑے، یا کسی وجہ سے وضو کرنا دشوار ہو، پانی دور ہو، کہیں میسر نہ ہو، تو کوئی بھی ایسی تکلیف کہ جس میں وضو کرنا مشکل ہے اور پھر بھی وضو کرتا ہے وہ، تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور نیکیاں بڑھا دے گا یہ عمل۔ فرمایا یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ،
اسباغ کہتے ہیں اچھی طرح وضو کرنا، ناپسندیدہ حالت میں تکلیفوں کی صورت میں وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے چلنا، قدم اٹھانا، بار بار مسجد کی طرف جانا، جتنی بار ہو سکے جانا۔ یہاں بظاہر قدموں سے چل کے جانے کی بات ہے، قدموں سے چل کے جانا باعث ثواب بہت ہے۔ ایک صحابی ہیں جو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں مسجد نبوی قریب مکان نہ بنا لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم جہاں ہو وہیں سے آؤ، تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ چلنا پڑے گا تم کو۔ ہم لوگ کار سے آتے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ذکر کرتے ہوئے اگر قریب ہیں اور قدموں سے آ جائیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودیوں نے کئی ہزار سال کے بعد بھی اپنے ان اعمال کو باقی رکھا ہے۔ ان کے یہاں سینیگاگ میں، عبادت گاہ میں کار سے جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ قدم سے چل کے ہی جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں واکنگ ڈسٹینس پر سینیگاگ بنانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیے تھوڑے تھوڑے فاصلے بنے ہوئے ہیں۔ ہم آرام طلب لوگ ہیں، اول تو آتے نہیں مسجد میں، اور آتے ہیں تو وہ ذوق و شوق نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو چلتے ہوئے کیے جاتے ہیں، آئیے ہر قدم پہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے آئیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، قدموں سے مسجد کی طرف چل کے کثرت سے آنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ نماز ہو گئی ہے، دل لگا ہوا ہے ابھی دوسری پڑھنی ہے۔ فذالکم الرباط، یقیناً تمہارے رباط ہے۔ حضرات گرامی، کاش اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، اور ہم نہ صرف یہ کہ اپنے گناہوں کو اپنے رب کے کرم سے مٹا دیں، بلکہ مٹائے گا تو اللہ ہی، لیکن ہمارا عمل ذریعہ بن جائے گا، بلکہ مزید نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں بنا دے جن کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہے کہ ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔